بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحبان ایمان، سامعین کرام، آج ہم آپ کی خدمت میں ماہ شعبان المعظم کی فضیلت اور اعمال کا تذکرہ کریں گے۔ یہ بات واضح رہے کہ ماہ شعبان انتہائی محترم مہینہ ہے جو منسوب ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف۔ آپ اس مہینہ میں مسلسل روزے رکھتے تھے اور اسے ماہ رمضان المبارک سے ملا دیتے تھے اور فرماتے تھے کہ یہ میرا مہینہ ہے، جو شخص بھی اس مہینے میں ایک دن بھی روزہ رکھے گا بہشت اس کے لیے واجب اور لازم ہو جائے گی۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے کہ جب ماہ شعبان نظر آتا تھا تو امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اصحاب کو جمع کر کے فرماتے تھے، آپ لوگوں کو علم ہے کہ یہ کون سا مہینہ ہے؟ تو لوگ عرض کرتے تھے، جی ہاں فرزند رسول، یہ ماہ شعبان المعظم ہے۔ تو فرماتے کہ یہ ماہ شعبان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنا مہینہ کہا ہے، لہٰذا محبت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تقرب الہی کے لیے اس مہینے میں روزے رکھو۔ مجھے قسم ہے اس پروردگار کی جس کے قبضہ قدرت میں علی ابن الحسین کی جان ہے، میں نے اپنے پدر بزرگوار امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا اور انہوں نے فرمایا کہ میں نے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا ہے کہ جو شخص بھی محبت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تقرب الہی کے لیے ماہ شعبان میں روزہ رکھے گا، خدا اسے اپنا محبوب اور اپنا مقرب بنا لے گا اور روزے قیامت کرامت عطا فرمائے گا اور بہشت اس کے لیے لازم قرار دے دے گا۔ شیخ طوسی نے صفوان جمال کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ مجھ سے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنے اطراف کے لوگوں کو روزہ شعبان پر آمادہ کرو۔ میں نے عرض کی، مولا کیا اس روزے میں کوئی فضیلت ہے؟ تو آپ نے فرمایا، یقیناً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ماہ شعبان کا چاند دیکھتے تھے تو ایک منادی کے ذریعے یہ اعلان کرواتے تھے۔ منادی یہ کہتا تھا کہ اہل مدینہ، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نمائندہ ہوں، آگاہ ہو جاؤ کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ماہ شعبان میرا مہینہ ہے، خدا رحمت کرے اس شخص پر جو اس مہینے میں روزہ رکھ کر میری امداد کرے۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ امیر المومنین فرمایا کرتے تھے کہ جب سے میں نے اس منادی کی آواز کو سنا ہے کبھی ماہ شعبان کا روزہ ترک نہیں کیا اور نہ ہی تا حیات ترک کرنے والا ہوں۔ اس کے بعد فرماتے تھے کہ ماہ شعبان اور رمضان کے روزے توبہ اور مغفرت کا سامان ہیں۔ اسماعیل ابن عبد الخالق نے نقل کیا ہے کہ میں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں تھا، شعبان کے روزے کا ذکر آ گیا تو حضرت نے اس سلسلے میں یہاں تک فرما دیا کہ اگر کوئی شخص خون ناحق کا مرتکب ہوا ہے اور ماہ شعبان میں روزہ رکھ کر خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑائے اور استغفار کرے تو اسے بھی فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ اتنا فائدہ ہے ماہ شعبان میں روزہ رکھنے کا۔ اس مہینے کے بہت زیادہ اعمال کتب اعمال میں لکھے ہوئے ہیں، لیکن میں آپ کی خدمت میں مختصر سے اعمال بیان کر دیتا ہوں جو کہ آپ پورا مہینہ ان کو بجا لا سکتے ہیں۔ پہلا عمل یہ ہے کہ آپ ہر روز 70 مرتبہ استغفر اللہ و اسألہ التوبہ کی تسبیح پڑھا کریں۔ دوسرا، ہر روز 70 مرتبہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم
الحی القیوم واتوبوا الیہ، یہ پڑھا کریں۔ اس مہینے میں صدقہ دینا چاہیے، چاہے وہ نصف دانہ خرما ہی کیوں نہ ہو، تاکہ پروردگار عالم اسے آتش جہنم سے آزاد فرما دے۔ امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام سے منقول ہے کہ آپ سے روزہ رجب کے فضائل کے بارے میں سوال کیا گیا تو فرمایا کہ تم لوگ روزہ شعبان سے کیوں غافل ہو؟ راوی نے عرض کیا، فرزند رسول، ماہ شعبان کے ایک روزہ کی فضیلت کیا ہے؟ فرمایا، خدا کی قسم اس کا ثواب بہشت ہے۔ عرض کی، یبنا رسول اللہ، اس مہینے کے بہترین اعمال کیا ہیں؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، صدقہ دینا اور استغفار کرنا۔ جو شخص ماہ شعبان میں صدقہ دیتا ہے، پروردگار عالم اس صدقے کو برابر بڑھاتا رہتا ہے، جیسا کہ اونٹ اپنے بچے کی تربیت کرتا ہے، یہاں تک کہ روز قیامت کوہ احد جیسا بن کر اس کے سامنے آئے گا۔ دعا ہے کہ خداوند عالم ہمیں ماہ شعبان کی فیوز و برکات سے مستفید ہونے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔